اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص، آج ہم تیسری سورت پڑھیں گے، اخلاص۔ اخلاص باب اخلص یخلص، اخلاص سے مصدر ہے۔ اس سورت کو اخلاص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں خالص اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ باقی پورے قرآن پاک کے اندر کہیں پہ جزوی طور پر توحید کو بیان کیا گیا، ایک خالص توحید کو اس صورت کے اندر بیان کی گئی۔ اخلاص اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا تھا، اور اس کا ایک چھوٹا سا سبب نزول بھی تھا کہ بعض مشرکین نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا، اپنے رب کا نسب بیان کرو، تمہارے رب کا نسب کیا ہے؟ تو اللہ نے یہ سورہ اتاری تھی کہ یہ میرے رب کا نسب ہے، قل آپ کہہ دیجئے۔ تو ہم پیچھے پڑھ چکے، قل یہ امر کا صیغہ ہے، تو امر کے اندر کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ، ہوا ضمیر جو ہے یہ نام، اس کو کہتے ہیں ضمائر، نون پرونون، آپ کو یہ ناموں کی جگہ پر استعمال کی جاتی ہیں ضمیریں۔ مثال کے طور پر زید نے کہا، بکر نے کہا، یہ نام ہے، میں کہوں ہوا اس نے کہا، یہ نام کی جگہ پر ضمائر استعمال ہوتی ہیں۔ ضمیریں جو ہوتی ہیں ان کو ہم تھوڑا سا آج پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے کیونکہ یہ ضمیریں بہت زیادہ استعمال ہوں گی، اس لیے آج ہی ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کون سی ضمیریں، اس کا کیا معنی ہوگا، کس کے لیے آتی ہیں۔ ایک ہے ہوا، ہوا، ہما، ہم۔ ہوا جو آئے گی یہ واحد مذکر کے لیے آئے گی، میل واحد کے لیے، ہوا وہ ایک مرد، مذکر کے لیے اور ایک کے لیے ہوا۔ ہما جو آئے گی یہ تسنیہ مذکر کے لیے، دو کے لیے، ہما ان دونوں نے، دو ناموں کی جگہ پر ہما کی ضمیر استعمال کی جائے گی۔ اگر جمع ہو ہم، واحد کے لیے یعنی واحد مذکر کے لیے ہوا، تسنیہ مذکر کے لیے ہما، اور جمع مؤنث مذکر کے لیے ہم۔ ٹھیک ہے، چلیے واحد مؤنث کے لیے یعنی غائب کے سے غائب وہ، اس کے اندر غیبت بیان، غائب وہ، واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوگا ہیا، تسنیہ مؤنث کے لیے ہما، اور جمع مؤنث کے لیے ہننا۔ یہ تین مذکر غائب کے لیے آئیں گے۔ ہوا ضمیر واحد کے لیے آئے گی ہمیشہ، پوری قرآن میں جہاں بھی آئے ایک کے لیے، ہوا وہ ایک، ہما وہ دو مرد، ہم وہ دو سے زیادہ مرد، ہیا جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے وہ ایک عورت، ہما وہ دونوں عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ یہ 6 صیغے ہیں غیب کے لیے، 3 مذکر کے لیے، ہوا ہما ہم یہ 3 مذکر کے لیے استعمال ہوں گے، ہیا ہما ہننا یہ 3 مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے۔ پورے قرآن میں ان کا بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوگا، اس لیے ہم اس کو پڑھنا یہ کافی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ یہ 6 صیغے مذکر کے یعنی کہ 6 صیغے غیب کے ہیں، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے۔ مذکر کے لیے واحد کے لیے ہوا آئے گا، تسنیہ 2 کے لیے ہما آئے گا، 2 سے زائد کے لیے ہم آئے گا۔ مؤنث کے لیے فیمیل کے لیے ہیا، ایک کے لیے ہیا کا صیغہ استعمال ہوگا، ہما کے لیے 2 عورتوں کے لیے ہما کا صیغہ، 2 سے زیادہ کے لیے ہننا کا صیغہ استعمال کریں گے۔ یہ ہیں 3 غیب کے، مذکر کے، 3 غائب مؤنث کے۔ آگے ہیں حاضر کے صیغے جس کو آپ مخاطب کہتے ہیں۔ واحد مذکر حاضر کے لیے آئے گا انتا، میں لوں انت تقول، تو نے یہ کہا تھا، مخاطب ہوگا انتا آپ نے یہ کہا تھا، اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، انت کا مطلب تو، مخاطب کے لیے انت ضمیر ہمیشہ استعمال ہوگی۔
अंता, अंतुमा तस्निया मुज़क्कर के लिए, वाहिद मुज़क्कर के लिए अंता आएगा हमेशा, तू एक मर्द। तस्निया मुज़क्कर के लिए तुमा, अंतुमा तुम दोनों मुज़क्कर। जमा के लिए आएगा अंतुम, जैसे कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम, और नहीं हो तुम, मुखातब के लिए खिताब होगा सामने। वाहिद के लिए अंत आएगा, अंत तू एक मर्द, अंतुमा तुम दोनों मर्द, अंतुम तुम दो से ज्यादा मर्द। ये नामों की जगह इस्तेमाल होगा। अंत वाहिद मुज़क्कर हाजिर, मुखातब के लिए, मुखातब करना हो। अंत तक़ूलु हाक, जैसे आप अरबी के अंदर तकल्लुम करते हैं, आपके अंत तक़ूलु कदा व कदा, आपने ऐसा ऐसा कहा था। दो हो, अंतुमा तक़ूलु कदा व कदा, तुम दोनों तो ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो जमा हो तो हम कहते हैं अंतुम तक़ूलूना कदा व कदा। तो वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए अंत इस्तेमाल होगा, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर यानी तस्निया मुज़क्कर हाज़िर के लिए अंतुमा, और जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए, क्योंकि मुज़क्कर इसको कहते हैं क्योंकि मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए, जमा दो से ज़ायद के लिए, ठीक है। और मोनस के लिए तीन मुखातब किसी के हो गए, अंति, अंति आएगा वाहिद मोनस के लिए। वाहिद मोनस हाजिर के लिए आएगा अंति, तू एक औरत। अंतुमा तुम दोनों औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। ये हमेशा ज़मायर ये इस्तेमाल होंगी नामों की जगह। ज़मीर इस्तेमाल होती है किसी नाम की जगह पे। गैर के लिए ये 6 सिगे आएंगे, हाजिर मुखातब के लिए ये 6 सिगे, तीन मुज़क्कर के लिए, अंत वाहिद मुज़क्कर के लिए, अंतुमा तस्निया मुज़क्कर के लिए, अंतुम जमा मुज़क्कर के लिए। अंति वाहिद मोनस के लिए, अंतुमा तस्निया मोनस के लिए, अंतुन्ना जमा मोनस के लिए। और आना ज़मीर आएगी वाहिद मुतकल्लम के लिए। मुज़क्कर हो तब भी आना ही कहेगा, मोनस हो तब भी वो आना ही कहेगा। आना काइमुन, मैं खड़ा हूं। मुज़क्कर हो वो भी कहेगा आना काइम। मोनस के लिए भी आना ही का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। आना हमेशा वाहिद मुतकल्लम के लिए आएगा, मैं। वला आना आबिदुम मा अबदतुम, और नहीं हूं मैं, आना वाहिद मुतकल्लम के लिए। नहनु ज़मीर आएगी जमा मुतकल्लिम के लिए, यानी कि इसको आना नहनु। आना ज़मीर आएगी वाहिद मुतकल्लिम के लिए, और नहनु ज़मीर आएगी जमा मुतकल्लिम के लिए, मुज़क्कर के लिए भी मोनस के लिए भी। ये है ज़मीर। इसके अलावा यही ज़मायर हैं जो इस्तेमाल होंगी इस्मों की जगह पे। 3 मुज़क्कर गैब के लिए आएंगी, 3 मोनस गैब के लिए, 3 मुज़क्कर हाज़िर के लिए, 3 मोनस हाज़िर के लिए, आना वाहिद मुतकल्लिम के लिए, और नहनु जमा मुतकल्लिम। अब देखिए, कुल आप कह दीजिए हुआ वो नाम की जगह पे। अल्लाह, अल्लाह जो है अहद एक है। लफ्ज़ अल्लाह का माना अल्लाह, अहद का माना एक। कुल आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अब इला जो लफ्ज़ अल्लाह जो है ना, जब भी इस्तेमाल होगा आपको मालूम होना चाहिए ये असल में लफ्ज़ है आलिहा यालहु इलाह से, ये लफ्ज़ है इला। इसके शुरू में अलिफ लाम लगा के मारफा किया गया, और लाम का लाम में इदगाम करके तारीन करके इसको लफ्ज़ अल्लाह बना दिया गया। इला का माना माबूद, जैसे हम पीछे पढ़ चुके। कुल आप कह दीजिए हुआ वो अल्लाह जो अल्लाह है, अहदुन वो एक है। अब इसका माना क्या है? वो अल्लाह एक है। अब इसके माने के अंदर एक तो इसका माना ये है वो अल्लाह उसकी ज़ात एक है। जिस तरह मजूसी कहते हैं 2 इलाह है, एक खालिक शर है, एक खालिक खैर है। ईसाई कहते हैं तसलीस का अकीदा है, 3 इलाह हैं। इसका माना है वो अल्लाह की ज़ात एक है। एक इसका माना ये भी बनेगा
تو کیونکہ لفظ اللہ جو ہے یہ الہم سے ہے تو اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہوگا کہ معبود، کہہ دیجئے معبود برحق وہ ایک ہے. دونوں معنی ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس کے دونوں معنی کر سکتے ہیں. ایک اس کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات ایک سے زائد نہیں ہے. جس طرح مجوسی کہنے والے، عیسائی کہنے والے، ہندو تو کروڑوں کی تعداد میں کہنے والے ہیں، اس کا معنی اللہ کی ذات ایک ہے. ایک یہ بھی معنی بالکل صحیح ہے. دوسرا کیونکہ لفظ اللہ الہ سے ہے تو یہ کہنا اس کا ترجمہ کہ معبود برحق جس کی برحقی عبادت کی جا سکتی ہے وہ ایک ذات ہے. قل آپ کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے. ٹھیک ہے. اللہ وہ اللہ جو ہے، الصمد وہ ہی بے نیاز ہے. الصمد کا معنی بے نیاز. یہاں پہ وہ دوسرا سمد کا معنی بے نیاز، اصل میں یہ سامدہ یسمدو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا. یعنی کہ سمد کا معنی ہوا کہ وہ ذات ہے جس کی طرف سب قصد کرتے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے. یہ سمد کا معنی. سمد قصد کرنے کو کہتے ہیں. تو سمد مسمود کے معنی میں اکثر مفسرین نے اس کو مسمود کے معنی میں لیا ہے کیونکہ مصدر یا فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. تو سمد سمد سے ہے. سمد کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا. تمام لوگ اس کی طرف قصد کرتے ہیں، تمام لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ معنی اس کا. تو سمد کا معنی یہ بھی ہے جو کچھ کھاتا پیتا نہ ہو، بے نیاز ہے بھوک سے اور پیاس سے. یہ بھی سمد کا معنی. دونوں معنی کریں. اس کے تفسیر کے اندر دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں کہ وہ محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. وہ کھاتا پیتا نہیں، وہ کھانے پینے کا بھی محتاج. یہ بے نیاز کے معنی میں دونوں مفہوم آ جائیں گے. یہاں پر ایک اہم چیز میں نے وہ نوٹ کر آپ کو بتانی ہے. آپ نے غور کیا ہوگا اللہ احد، یہ لفظ اللہ مبتدا ہے، احد اس کی خبر ہے. خبر دی جا رہی ہے اللہ ایک ہے. یہاں پر بھی لفظ اللہ ہے، آگے اس کی خبر ہے، لیکن یہاں پر الف لام نہیں آیا خبر پر، یہاں پہ آیا. یہ عربی کلام کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مبتدا کی خبر پر الف لام آئے وہ حصر کا معنی ادا کرے. حصر کا معنی کہتے ہیں ایک چیز کو کسی کے ساتھ خاص کر دیا جائے، وہ چیز کسی اور کے ساتھ خاص نہ ہو سکے. جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ بھی حصر کے کچھ قاعدے ہیں. ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب مبتدا کی خبر معرفہ یعنی الف لام کے ساتھ ذکر کی جائے اس میں حصر کا معنی پیدا ہوگا. اب حصر کا معنی کیسے ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. اللہ ہی بے نیاز ہے، یہ معنی اس کا. یہ ہی معنی کس نے دیا؟ اس الف لام کے آنے کی وجہ سے اس کا معنی کیا گیا اللہ ہی بے نیاز ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ وہ بے نیاز ہے. اللہ ہی اگر ہوتا مانا اللہ صمدن یعنی الف لام نہ ہوتا تو اس کا ہم ترجمہ کرتے اللہ بے نیاز ہے. کیونکہ الف لام آ گیا، یہ مبتدا کی خبر پر جب الف لام آ جائے تو اس میں حصر کا معنی پایا جائے گا. حصر آپ تخصیص کو کہہ لیں، محصور بند کرنے کو کہتے ہیں. تو اس کا الف لام آنے کی وجہ سے معنی ترجمہ ہوگا اللہ ہی بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات دنیا میں بے نیاز نہیں. ٹھیک ہے. لم یلد نہیں اس نے جنا. لم کا معنی نہیں، یلد اس نے جنا. والد یلد جننا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یا تا الف اور نون یہ فعل مضارع کی علامتیں ہیں. پڑھا تھا ہم نے. یا کا معنی وہ، تا کا معنی فعل مضارع کی علامتیں. فعل مضارع کے اندر نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوں گے وہ لفظ یہ ہیں. ایک ہے لم، ایک ہے لما. نفی سمجھ دینا، ایک مثبت ہوتا ہے کلام مثبت، ایک تو منفی. مثلا اس نے کیا یہ مثبت کلام ہے، اس نے نہیں کیا یہ منفی کلام ہے. لم، لما اور لن اور لا
یہ چار لفظ فعل مضارع میں نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. لم، لما، لن، جیسے آپ پڑھتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن جیسے چوتھا سپارہ شروع ہو رہا ہے اس کے شروع میں لن، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم نیکی کو پا سکتے. لا، یہ چار لفظ ہیں جو فعل مضارع میں نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آئیں گے. لم جو ہے یہ مضارع کو ماضی کے معنی میں ماضی منفی کے لیے آئے گا، یعنی لم یلد اس نے نہیں جنا، لم یشرب اس نے نہیں پیا، لم یاکل اس نے نہیں کھایا، لم یشہد اس نے گواہی نہیں دی. یعنی لم جو ہے یہ مضارع میں ماضی منفی کا معنی پیدا کر دے گا. حالانکہ مضارع میں حال کا وقت زمانہ پایا جاتا ہے، لم کی وجہ سے اس کا ہم معنی ماضی میں کریں گے. لم یشرب اس نے نہیں پیا، لم یاکل اس نے نہیں کھایا، لم یشہد اس نے گواہی نہیں دی، لم یلد اس نے نہیں جنا. ٹھیک ہے. لما جو ہے لما کے اندر استغراق پایا جائے گا، یعنی ابھی تک اس نے نہیں کیا. لما یلد ابھی تک اس نے نہیں جنا ہے، استغراق یعنی اس شروع وقت سے لے کر ابھی تک اس نے یہ کام نہیں کیا. لما یشہد ابھی تک اس نے گواہی نہیں دی، اس کے اندر استغراق ہوگا. باقی یہ دو انشاءاللہ، یعنی یہ چار لفظ آپ نوٹ کر لیں. لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرنے کے لیے آئے گا، لما بھی ماضی منفی میں کرے گا لیکن اس میں استغراق کا معنی احاطہ پایا جائے گا، شروع وقت سے ابھی تک اس نے یہ کام نہیں کیا. یہ چار لفظ ہیں جو فعل مضارع کو نفی کا یا ماضی مضارع کو منفی کا معنی ادا کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. لم یلد اس نے نہیں جنا، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں لم یلد وہ باپ نہیں، جننے والا باپ ہے. لم یلد اس نے نہیں جنا. یہ ایک ہوتا ہے فعل معروف یا فعل معروف، ایک ہوتا ہے فعل مجہول. لم یلد اس نے نہیں جنا، واو کا معنی اور، کیونکہ عاطفہ ہے، جب بھی واو عاطفہ ہوگی اس کا معنی اور کیا جائے گا. ہم کل یہ سبق میں پڑھ چکے کہ واو عاطفہ ہمیشہ اور کے معنی. عاطفہ کا معنی پچھلی کلام کے تسلسل کو برقرار رکھنا، کلام کے اندر ربط کو باقی رکھنے کے لیے یہ واو استعمال ہوگی. واو کا معنی اور، لم کا معنی نہیں. یولد وہ جنا گیا، لم یلد نہیں اس نے جنا، واو کا معنی اور، لم کا معنی نہیں، یولد وہ جنا گیا. ایک ہے فعل معروف. فعل معروف کہتے ہیں ایسا فعل جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے. جیسے لم یلد اس نے نہیں جنا، اب جننے کی نسبت فاعل کی طرف ہونا، جننے والا فاعل. آپ کو پتا ہے ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول. ایک ہے فعل، ایک ہے فاعل، ایک ہے مفعول. فعل کام کرنے کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام کیا گیا ہو. مثال کے طور پر قرأ یاسر کتابا، پڑھی یاسر نے کتاب، یہ پڑھنا فعل ہے، پڑھنے والا یاسر فاعل ہے، یہ کتاب مفعول ہے. ضرب زید امرا، ضرب مارا زید، زید نے امرا امر کو. اب مارنا فعل ہے، مارنے والا فاعل ہے، جس کو مارا جا رہا ہے وہ مفعول ہے. جس فعل میں نسبت فاعل کی طرف اس کو فعل معروف کہتے ہیں. لم یلد اس نے نہیں جنا. فعل مجہول وہ فعل جس میں نسبت مفعول کی طرف کی جائے. ولم یولد وہ نہیں، وہ جنا گیا، کیونکہ جننا فعل، جننے والا فاعل جس کو جنا گیا ہو وہ مفعول ہے. فعل معروف سے مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے، پہلے والے لفظ کو آپ پیش دے دیں، آخر والے کلمے سے پہلے ما قبل والے لفظ کو آپ زبر دے دیں تو وہ فعل مجہول بن جائے گا. مثال کے طور پر لفظ ہے یضرب، یضرب کا معنی وہ مارتا ہے. یشرب کا معنی وہ پیتا ہے. اسی طرح کہہ لیں یأکل کا معنی آکل یأکل وہ کھاتا ہے. یہ سب فعل مضارع ہیں. یضرب وہ مارتا ہے، یشرب وہ پیتا ہے.
فعل معروف سے مجہول بنانے کا پہلے والے حرف یعنی علامت مضارع جو یا تا الف نون ہم نے پڑھا ہے، اس کو آپ پیش دے دیں، آخر سے ما قبل والے کلمے کو زبر دے دیں، وہ مجہول بن جائے گا۔ پہلے والے کلمے کو پیش دیں، یضرب کا معنی وہ مارتا ہے، یضرب اس کو مارا گیا، مجہول بن گیا۔ یشرب وہ پیتا ہے، شروع میں پیش لگائیں، آخر میں ما قبل لفظ پر زبر لگا دیں، مجہول بن گیا۔ یشرب اس کو پیا گیا۔ یاکل کا معنی کھاتا ہے، پہلے والے کلمے کو پیش دے دیں، کیونکہ یہ پیش دینے سے یہ واو سے بدل جائے گا، کیونکہ واو اپنے ما قبل جمع چاہتی ہے، تو یؤکل بن جائے گا۔ اسی طرح کسی بھی کلمے کو معروف سے مجہول بنانا ہو، پہلے والے لفظ کو پیش دینی ہے، آخر سے ما قبل والے کلمے کو زبر دے دیں تو وہ مجہول بن جائے گا۔ لم یلد اس نے نہیں جنا، ولم اور نہ ہی یولد وہ جنا گیا ہے، یہ اس کا لفظی معنی، یولد وہ جنا گیا، یہ مجہول ہے، یلد یہ معروف ہے، اس میں نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے، اس میں نسبت مفعول کی طرف ہو رہی ہے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ باپ ہے، ولم یولد نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، لم یلد نہ اس نے جنا ہے، ولم اور نہ ہی یولد اس کو جنا گیا ہے۔ واضح ہے، لم یلد وہ باپ نہیں کیونکہ جننے والا باپ ہے، ولم یولد اور نہ ہی اس کو جنا گیا ہے، جس کو جنا جائے وہ بیٹا ہوتا ہے۔ لم یلد نہ وہ باپ ہے، ولم یولد نہ وہ بیٹا ہے۔ تو لفظی ترجمہ آپ اس کا یہی کریں گے، لم نہیں، یلد اس نے جنا، ولم اور نہیں، یولد اس کو جنا گیا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پڑھیں، واو کا معنی اور، لم کا معنی نہیں، یکون کا معنی، اب دیکھیں یکون فعل مضارع ہے، یکون کا معنی ہونا، لم یکن نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، کان یکون لہو اس کے لیے فلاں ہے، اب یکون ہونا، لم آ گیا، اس نے اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا، لم یکن، لم نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، یہ ہو ضمیر آ گئی، یہی ضمیر واحد مذکر کے لیے، یعنی کہ میں نے پہلے کہا تھا یہ ضمیر جو ہے یہ استعمال ہوگی کس کے لیے؟ ناموں کی جگہ پر، یہ لہو کہنے اس ایک کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، ضمیر ہوگی۔ ولم اور نہیں، یکن ہے، لام کا معنی کے لیے، لام اکثر لام جب بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا کے لیے، کے لیے، اکثر تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، قسم کے لیے، لیکن اکثر اس کا معنی ہم کریں گے کے لیے۔ ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، ہو کا معنی اس، لام کا معنی کے لیے، کیونکہ ہو ضمیر آ گئی نا، اس کے لیے، کفواً برابری کا، ہم تو مکافات عمل جیسا بندہ کرتا ہے ویسا ہی برابری پاتا ہے، یہ کف ہم سر کو کہتے ہیں، برابری والے بندے کو کہتے ہیں۔ ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، وہ کا معنی اس، نام کا معنی کے لیے، اس کے لیے، کفواً ہم سر، برابری کا، احدن کوئی نہیں، اللہ کی برابری کا کوئی نہیں، اللہ سب سے اوپر، ہر چیز اللہ سے نیچے۔ ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، کفواً برابری کا، احدن کوئی ایک نہیں۔ اب احد النکرہ ہے، عموماً نکرہ پہ تنوین اس لیے اس کا ہم نے معنی کیا کوئی ایک بھی، میں نے پہلے کہا تھا نکرہ کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے، معرفہ کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک بڑا ہی نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، احد یہ لفظ جیسے اوپر استعمال قل هو اللہ احد، حالانکہ لفظ واحد بھی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن واحد کے اندر دوسری کا، واحد کی جمع اثنان، ایک ہے، ایک میں دوسرے کا تصور ہو سکتا ہے، اکیلے کے معنی میں دوسرے کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کسی بندے کو واحد کہنا جائز ہے، اس کے لیے احد کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احد کا لفظ بولا، خالص توحید، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے،
ایک ہے اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز، یہ ہی مانا حسر کی وجہ سے، اللہ ہی بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ خود جنا گیا ہے، ولم اور نہیں، یکن ہے لہو اس کے لیے، کفوا برابری کا، احد کوئی ایک بھی، کوئی بڑی فضیلت اور اہمیت والی، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں اس کو ثلث قرآن کہا گیا، ثلث قرآن، قرآن کا تہائی حصہ، یعنی کہ بعض محدثین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو آدمی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے اللہ پورے قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے، ثلث قرآن، یعنی قرآن کا ایک بڑا تہائی حصہ، اتنی اہمیت والی۔ اور بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اصل میں قرآن کے اندر 3 طرح کے احکامات بیان کیے گئے، ان میں سے ایک احکام توحید کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا یہ عقیدہ اور توحید بیان کی گئی۔ قرآن میں 3 اجزاء میں سے ایک جز عقیدہ بیان کیا گیا، اس لیے اس کو ثلث القرآن کہا۔ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ